جی یوحنا کی انجیل اس کا 14واں چیپٹر اس کی 15 سے 19 آیت تک ہم اسے پڑھیں گے، تو غور کے ساتھ ذرا سنیے گا۔ جی جس نے نکال لیا پڑھ سکتے ہیں۔ جی پہلی بات سنیں، لکھا اگر تم مجھ سے محبت رکھتے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یسوع یہ پتہ کن کو بتا رہا تھا؟ اپنے 12 شاگردوں کو یہ بات بتا رہا تھا۔ اس نے کہا اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو پھر کیا کرو گے؟ میرے حکموں پر۔ اگر میں یہ پوچھوں کہ ہم میں سے کتنے جو واقعی یسوع کے ساتھ محبت رکھتے ہیں؟ سنیں، اگر کوئی شخص آج بھی گناہ سے محبت کرتا ہے، وہ اپنی جسم کی خواہشوں سے محبت کرتا ہے، وہ صرف اور صرف اپنی خواہشوں کے پیچھے ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ مسیح کے پیچھے نہیں۔ یاد رکھیں، جو شخص مسیح سے محبت رکھے گا وہ گناہ سے نفرت کرے گا، وہ دنیا کی خواہشوں سے، جوانی کی خواہشوں سے بھاگے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا دل مسیح کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کو مسیح سے لب ہو گیا ہے، اس کا عشق مسیح بن چکا ہے۔ اور یاد رکھیں، اگر محبت مسیح سے ہو تو پھر ہم کہیں اور اپنا دل نہیں لگائیں۔ یسوع مسیح نے یہ بات بتائی، اس نے کہا اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو پھر تم کیا کرو گے؟ میرے حکموں پر۔ اور اس کی عوض کیا ہوگا؟ آگے پڑھیں ذرا۔ اور میں باپ سے کیا کروں گا؟ یہ درخواست کب ہوگی؟ جب ہمارا دل مسیح کے ساتھ لگ جائے گا، جب ہم اس کے حکموں پر عمل کرنا شروع کریں گے، تو پھر لکھا ہے میں باپ سے تمہارے لیے کیا کروں گا؟ درخواست کروں گا۔ اور درخواست کیا ہوگی؟ جی وہ تمہیں کیا دے؟ دوسرا۔ اور یہ دوسرا مددگار کون تھا؟ شاباش، پاکرو۔ سب کہیں کون ہے؟ پاکرو۔ اور یہ پھر جب آئے گا تو بائبل میں لکھا ہے وہ اب تک تمہارے امین، اس کے بعد وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں، وہ آپ کی زندگی میں سکونت کرے گا، کیونکہ وہ ان مٹی کے برتنوں کے اندر رہنا چاہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آئے آج روح القدس سے کہیں کہ اے پاک روح، میں اپنی زندگی تجھے دینا چاہتا ہوں، میں تجھ سے لو کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے ہماری زندگی دو طرح کی ہو جاتی ہے، ہم دنیا میں دنیا دار اور چرچ میں آ جائیں تو پھر ہم راست دار۔ لیکن یاد رکھیں خدا ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، خدا ایسے لوگوں کو پسند۔ حال ہی میں جیلم سے ہم واپس آ رہے تھے تو ایڈ صاحب بھی ساتھ تھے، ہم ایک جگہ پہ اسٹے کا مجھے موقع ملا ہمیں، تو ایک جوان نے بات کی اور وہ بتانے لگا کہ سر میری ایک کمزوری ہے اور میں ان دنوں میں اپنے زندگی کے اندر بڑی سٹرگل میں سے گزر رہا ہوں۔ تو جب اس سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے تو اس نے بتایا کہ میرے ریلیشن جو ہے وہ کسی کے ساتھ اس طرح کے ہو گئے، میں دوستی کے چکر میں پھنس گیا، لیکن اس کے باوجود بھی میں چاہتا ہوں میں خدا کے ساتھ چلوں۔ میں نے اسے بتایا کہ بیٹا سن، جو حقیقت میں مسیحی ہے وہ نہ مرد اور نہ عورت کے چکر میں کبھی نہیں پھنسے گا، کیونکہ وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے نہیں بھاگتا، وہ ہمیشہ اپنے مسیح کی خواہشوں کے پیچھے بھاگتا۔ آمین۔ ریئل مسیح، یاد رکھیں، وہ کبھی گناہ کے اندر لذت تلاش نہیں کرے گا۔ ریئل مسیح لشکروں کی خدا کی قربت میں جا کے راحت محسوس کرتا۔ اگر ہم خدا سے محبت کریں گے تو پھر دوسرا حصہ یہ ہے ہم اس کے حکموں پر عمل کرنے والے ہیں، ہم قدم قدم پر اس کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اور پھر کلام مقدس میں لکھا ہے میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں اس کی عوض کیا کرے گا؟ ایک دوسرا مددگار بخشے گا۔ اور لکھا ہے وہ اب تک تمہارے، اور آگے پڑھے ذرا 17ویں آیت، یعنی روح، اور ساتھ ایک خاص بات بتائی گئی جس سے دنیا حاصل۔ اچھا سوال یہ دنیا کیوں نہیں حاصل کر سکتے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ کیونکہ دل خدا سے دور ہے، کیونکہ دنیا کا دل خدا سے دور ہے، دنیا اس خدا کو پہچانتی نہیں، دنیا نے اپنے دل کے دروازے کو بھی بند کیا ہوا ہے۔ اور سنیں،
जिस रोज आपके दिल की आंखें खुल जाती हैं उस रोज आपकी ये जिस्मानी आंखें भी खुल जाती हैं। फिर आप खुदा को देखना शुरू करते हैं और बाइबल फरमाती है दुनिया उसे हासिल, अगर आप दुनियादार हैं तो आप कभी रूह को हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये दुनियादारों के लिए नहीं, ये खुदा के बेटे और बेटियों के लिए है, ताकि दुनिया में उनका मददगार हो और हर कदम पर उनको संभाले और वो लश्करों के खुदा को जलाल दे सके। आमीन, हालेलुया। आए खुदा उनके लिए तालियां बजाएं। और आगे लिखे कलाम मुकद्दस में जी पढ़े जरा। जी, क्योंकि ना तो वो उसे देखती है और ना उसे, और आपको पता है जब ईद पेंतीकोस्त के दिन रूहुल कुद्स आया तो पहले उसने दिखाया था और फिर वो रूहुल कुद्स उनके ऊपर आया। आमीन। कलीसिया जब खुदा की हजूरी में आती है तो खुदा पहले उनको दिखाता है अपनी कुदरत, अपने मौजे, अपना जाहो जलाल, अपने रोबदार हिस्से को, कलाम को, और फिर उसके बाद वो अपनी कुदरत को उनके ऊपर अंधेरता है, अपनी ज़ात को ज़ाहिर करता है और उनके अंदर आके सुकूनत करना शुरू करता है। दुनिया इसलिए हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना तो दुनिया ने उसको देखा है और ना दुनिया ने उसको जाना है। बाइबल कहती है तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आमीन। और दुनिया उसे जानना नहीं चाहती। अब कलाम मुकद्दस में आगे लिखा है, पढ़े जरा। वाह, तुम उसे क्या करते हो? क्योंकि वो तुम्हारे क्या रहता है? साथ। अब इससे कितने लोग हैं जिनका ये ईमान है कि खुदा वाकई मेरे साथ है? आमीन। क्या अगर वो आपके साथ है तो क्या वो आपके अंदर नहीं आ सकता? वो आपके अंदर भी आ सकता है। और सुनिए शागिर्दों को क्या बताया गया, लिखा है क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। आमीन। अभी तक क्योंकि वो रूहुल कुद्स नाज़िल नहीं हुआ था और यीशु ने उनको बताया अगर वो तुम्हारे साथ है तो साथ कौन था? यीशु। जब तक यीशु जमीन पर था रूहुल कुद्स आता, अपना काम करता, लेकिन जब यीशु चला गया फिर उसके बाद वो बराबर रहने के लिए ज़मीन पर रूहुल कुद्स की सूरत में आ गया ताकि वो इंसानों के अंदर सुकूनत कर सके। आमीन। और ईद पेंतीकोस्त का वो दिन था जिस दिन खुदा ने साबित किया कि अब तुम यतीम नहीं, जिसकी कब्र खाली है वो आज भी जिंदा है और वो तुम्हारे साथ है। आमीन। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, 11वीं आयत पढ़ी जरा। मैं तुम्हें यतीम और साथ क्या बताया? मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अब मैं जा रहा हूं आसमानों पर, लेकिन मैं रूहुल कुद्स की कुदरत में फिर लौटूंगा। आमीन। मैं आऊंगा और अब तुम्हारे साथ हूं, फिर मैं तुम्हारे अंदर रहूं। आमीन। क्यों? उसकी वजह क्या है? क्योंकि अगर वो हमारे साथ है तो फिर हम दुनिया में यतीम नहीं। याद रखें, अगर वो हमारे साथ है तो फिर हम बेसहारा नहीं, क्योंकि हमारा खुदा छुड़ाने वाला है, हमारा खुदा हमारा मददगार है। इसलिए वो फरमाता है तुम्हारा दिल ना घबराए, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ। आमीन। तो याद रखें, पहली बात रूहुल कुद्स को हासिल करने के लिए अपने गुनाह से तौबा करें। नंबर 2, रूहुल कुद्स को हासिल करने के लिए मसीह के साथ लव करें, उसके हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारें। आपकी लाइफ निखर जाएगी, आपके हालात बदल जाएंगे, आपका मजाज, आपकी सोच, आपके खानदान के अंदर खुदा की कुदरत बसेरा करेगी जब आपका दिल उसके साथ लग जाए। और कलाम मुकद्दस में चौथा पॉइंट जो यीशु मसीह ने बताया, आए जरा कलाम मुकद्दस में से यूहन्ना की अंजील उसके 7 बाब की 37 वर्ष से 39 वर्ष तक हम इसे देखेंगे और इस पर ध्यान दें। ये वो खास बातें हैं जिनके वसीला से रूहुल कुद्स आपके अंदर आएगा, वो सुकूनत करेगा और आप रूह से मामूर हो सकते, आप बढ़ सकते हैं। जी पढ़े जरा।
अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास प्रेज गॉड। पहली बात यहाँ पे क्या लिखा है जी, अगर कोई तो वो कहाँ जाए? आमीन। बाइबल मुकद्दस यहाँ फरमाती है अगर कोई प्यासा है तो वो मेरे पास आए। इसका मतलब है पानी जिंदगी का मजलूब है, लेकिन ये सिर्फ उसके लिए है जो प्यासा है। जो क्या कभी आपने देखा, आज ऐसा लगता है कलीसियों में से इस प्यास को हम बुझा हुआ मिटता हुआ देख रहे हैं। लोगों के अंदर मसीह की प्यास नहीं रही। यहाँ पे अभी आपने पढ़ा है, लेकिन अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आ। अगर प्यासा है तो फिर उससे जिंदगी के पानी के पास आना। आगे क्या लिखा है? जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से जैसा कि किताबे मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। कौन सी नदियां जी? ये जिंदगी का पानी कौन था भला? यीशु। वेरी गुड, ठीक है। और इसके अलावा क्या था? आगे देखिए जरा। उसने ये बात उस रूह की बाबत कही। और सुनिए, आज वो जिंदगी का पानी रूह की सूरत में आपके अंदर से बहता है। आमीन। लेकिन ये कौन है जो इस पानी को लेगा? जो प्यासा है। कभी आपने सोचा कि आपके अंदर कितनी प्यास है मसीह के लिए? सब रूहें सूखी पड़ी हैं। तो फिर ये नदियां बहेगी? ये नदियां नहीं बह सकती। ये नदियां कब बहेगी? लेकिन अगर कोई प्यासा हो तो मेरे, यशाया ने वासिया कहा, उसने कहा है प्यासो मेरे पास आओ और मुझसे जिंदगी का पानी लो। उसने कहा जिसके पास पैसा नहीं वो भी आए, बेज़र खरीदो। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इस जिंदगी के पानी की कीमत आपके मसीह ने दे दी। आमीन। अब सिर्फ आपको अपने अंदर प्यास पैदा करनी है और अपने आप को जांचना है, क्या मैं मसीह की प्यास खो तो नहीं बैठा? क्या मेरे अंदर से खुदा की हजूरी की तड़प खत्म तो नहीं हो गई? आपने बनी कूरा को अगर देखा हो तो वो चलाता है और कहता है खुदा मेरी रूह जिंदा खुदा तेरे लिए तरसती है। और साथ उसने कहा जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है। आपने देखा हिरन जब पानी के नालों को तरसता है तो वो चैन नहीं पाता। और पता है क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी खतरे में होती है। और ये एक बड़ी खास बात है, मैंने 2-3 बार पहले भी आपको बताई, इसे माइंड में रखें, याद रखें। जब हिरन के अंदर से पानी खत्म हो जाता है तो फिर उसके अंदर से एक स्मेल पैदा होती है। वो स्मेल जब फिजा के अंदर फैलती है तो जिस तरफ वो हवा जाती है उसकी स्मेल साथ साथ जाती है। शिकारी जानवरों को ये पता चल जाता है कि हिरन यहाँ पे है और फिर उसकी जान खतरे में आ जाती है। वो अपनी जान को बचाने के लिए भागता है, कभी इधर कभी उधर। वो पानी के नालों को तलाश करता है क्योंकि वो जानता है कि क्योंकि ये पानी मेरी जिंदगी है। अगर ये पानी ना मिला तो मैं मौत का शिकार हो जाऊंगा। और पता है आज कितने हैं जिनके पास ये जिंदगी का पानी नहीं और उनके अंदर गुनाह की स्मेल है जो उन्हें मौत की तरफ खींच के ले जा रहे हैं। क्या कभी उस हिरन की तरह हमने भी तलाश की कि ऐ खुदा तू कहाँ है, क्योंकि मुझे तेरी ज़रूरत है। जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, ऐ जिंदा खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। दाऊद कहता है गहराओं गहराओं को पुकारता है। सुनिए, आप जितने खुदा में गहरे होंगे आपकी रूह उतनी खुदा में गहरी होती जाएगी। आपकी तड़प, आपकी प्यास बढ़ेगी। आप राम नहीं पाएंगे जब तक आपको जिंदगी का पानी ना मिल जाए, क्योंकि आपकी जिंदगी उस जिंदगी के पानी के अंदर मौजूद है। आमीन। और यीशु मसीह ने वाज़िया तौर पर कहा, उसने कहा अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। क्यों? क्योंकि मैं उसे जिंदगी का पानी दूँ और फिर वो पानी उसके अंदर से एक नदिया बनकर, चश्मा बनकर जारी हो जाए। आमीन। और सुनिए, खुदा ये नहीं चाहता कि आप सिर्फ उस पानी से मुस्तफीद हो। खुदा चाहता है वो आपके अंदर नदिया की तरह जारी हो ताकि बथेरे आपके वसीला से उस जिंदगी को रिसीव करें। आमीन। लेकिन उसके लिए हमें करना क्या है? हमें प्यास अपने अंदर पैदा करना। आपको पता है यशाया क्या कहता है? आइसा वाले को देखते हैं, फिर हम दुआ की तरफ आगे बढ़ेंगे। यशाया की किताब उसका 44 बाब और उसकी 3 आयत से हम इसे
دیکھیں جن کے پاس خدا کا کلام ہے آپ ضرور نکالیں. جی 3 ورس 44 باب کی. یسایہ کی کتاب 44واں باب اس کے 30. کیونکہ میں پیاسی زمین پر پانی ڈیلوں گا. پریز کر کہاں ڈیلوں گا جی؟ آپ کا خیال ہے اگر زمین پیاسی نہ ہو تو وہاں پانی ڈیلنے کا کوئی مقصد ہے؟ اس لیے خدا کہتا ہے کیونکہ میں پیاسی زمین پر کیا ڈیلوں گا. کیا آپ چاہتے ہیں یہ پانی آج ڈیلا جائے؟ تو پھر آپ کو کیا کرنی پڑے گی؟ اپنے دل کی زمین کے اندر وہ پیاس پیدا کرے. آپ کو کبھی موقع ہو صحرا میں یا ویرانوں میں سے گزرنے کا گرمی کے موسم میں تو زمین پھٹ جاتی ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ زمین کو پانی کی. آج کتنے ہیں جو اپنی روح میں ٹوٹے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آج خدا کا روح آئے اور پھر ان کو جوڑ دے. خدا کا روح آئے اور ان کی بکھری ہوئی زندگی کو پھر سے سنبھالے. کتنے ہیں جو اس پیاس کے ساتھ ہیں کہ خدا کا روح انڈیلا جائے اور میرے دل کی پیاسی زمین جو ہے وہ خدا کے کلام اس کی قدرت حضوری سے لبریز ہو جائے. لکھا ہے کلام مقدس میں پیاسی زمین پر پانی انڈیلوں گا. اور آگے اور خشک زمین میں ندیاں. کس زمین سے جی؟ خشک زمین سے ندیاں کو جاری کروں گا. اگر آپ سوچتے ہیں کہ میں تو خشک ہو چکا ہوں, میں خدا کی قربت سے خالی ہوں, میری زندگی میں دعا نہیں, میری زندگی میں خاندان میں خدا کی پریزنٹ نہیں ہے, تو یاد رکھیں یہی وہ وقت ہے جب آپ کو چلانے کی ضرورت ہے تاکہ آسمان کا خدا جواب دے سکے. ہاجرہ جب پانی کے لیے پیاسی تھی اور اس کے پاس پانی نہیں تھا, اس کا بچہ بھی موت کا شکار ہونے کو تھا, اور جب وہ چلائی تو خدا نے اس کے لیے چشمے کو جاری کر دیا. آمین. کاش آج ہم چلائیں. سمسون کی زندگی کو دیکھیں, جب دشمن اس کے اوپر ٹوٹ پڑا اور اس نے دشمن کو ایک بڑی شکست دی, اور شکست دینے کے بعد اسے سخت پیاس لگی اور وہ خدا کے حضور چلایا, اور بائبل کہتی ہے کہ خدا نے ریگستان کے اندر, ریت کے اندر سے اس کے لیے پانی کے چشمے کو جاری کر دیا. کاش آج کی کلیسیا چلائے, وہ پکارے اپنے خدا کو تاکہ خدا زندگی کے پانی کو جاری کرے. آمین. اور لکھا ہے میں خشک زمین پر ندیاں جاری کروں گا. اور آگے لکھا ہے میں اپنی روح تیری نسل پر اور اپنی برکت تیری اولاد پر نازل کروں. آمین. سنیے, وہ صرف ہمیں نہیں بلکہ اس زندگی کے پانی سے ہماری نسلوں کو بھی بابرکت کرنا چاہتا ہے. آمین. لیکن ہمیں آج پیاسے ہو کر اس خدا کے حضور جانا پڑے. آمین. ابھی تک کتنی باتیں ہم نے سیکھی ہیں؟ نمبر 1, ہم نے حقیقی توبہ کرنی تاکہ روح القدس کو انعام میں حاصل کرے. نمبر 2, ہمیں مسیح کے ساتھ محبت کرنی ہے, اس کے حکموں پہ عمل کرنا ہے. اس کی بس روح القدس آسمانوں سے ہمیں دیا جاتا ہے. آمین. اور نمبر 3, ہم نے اپنے اندر کیا پیدا کرنی ہے جی؟ پیاس. اور آخری بات سنیے, ہمیں روح القدس مانگنا ہے. لوکا کی انجیل اس کے 11 باب کی 13 ورس کو اگر آپ پڑھیں تو خدا یسوع مسیح فرماتا ہے کہ اگر تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا. آپ میں سے کتنے ہیں جو روح القدس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ راہ دکھائیں گے؟ ہاتھ ہیں نا تو رکھ چکو ہم. ہاللیلویا. اس کا مطلب بہت کم لوگ ہیں. ہر روز اپنی ضروریات کے لیے کتنے لوگ دعا کرتے ہیں؟ کوئی نہیں کرتا. بڑی شریف آدمی ہے وہی تیری ادھر خدائی نظام چلائی جا رہے تو ہٹا دے کوئی ہاتھ نہیں ہے. سچ کا سامنا کو نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. سنیں, سم ٹائمز ہم اپنی ضروریات کے لیے تو سب کچھ خدا سے مانگتے ہیں, لیکن شاید ہم روح القدس کو اپنی ضرورت نہیں سمجھتے. اب یسوع فرماتا ہے تم مانگو گے تو باپ تمہیں روح القدس دے گا. اور پتہ ہے یہ روح القدس میں مانگنا کیسے؟ ایک خادم تھا, اس نے
دعا کی پکار ایک کتاب بھی لکھی جو بیداری کے لیے بڑا موضوع کتاب تھی وہ. اور یہ خادم سٹارٹ میں ایک بدماش تھا. یہ کلیسیا کی طرف اس نے رخ کر لیا. ایک وقت آیا کہ یہ پاسبان بن گیا. پادری تو بن گیا لیکن نیچر نہ بنا. جب پادری بن گیا تو پاسبان ہونے کے باوجود ایک دن ایک جگہ کلام سنا رہا تھا تو کسی شخص نے کوئی بات کی اور اس شخص نے کیا کیا, اس بندے کو قتل کر دیا. پادری صاحب قتل کرنے کے بعد فرار ہو گئے. جب فرار ہو گئے تو ایک وقت آیا کہ یہ پکڑا گیا. پکڑا جانے کے بعد جیل میں گیا اور وہاں پر اسے موقع ملا اپنی زندگی پہ دھیان دینے کا. جب اسے رہائی ملی تو رہائی کے بعد اس نے کیا کیا, بجائے کہ وہ کلیسیا میں جاتا وہ ایک پہاڑ پہ چلا گیا. وہاں پہ جا کے اس نے روزے رکھے, دعا کی اور وہاں پہ اس نے بلند آواز میں دعا کرنا شروع کر دیا. اور اس بلند آواز کے ساتھ دعا کرنے سے وہ کہتا میں اپنی ہیبت خوف کے اوپر غالب آیا. پھر میں نے اپنی بری نیچر, اپنی جذبات, اپنے برے ارادوں کے اوپر غلبہ پا لیا. اور جب وہ واپس لوٹا تو پھر کلیسیوں میں اس نے ایک تحریک چلائی کہ ہمیں بلند آواز کے ساتھ دعا کرنی ہے. ہمیں کیسے دعا کرنی ہے؟ اس نے کہا اگر تم ابلیس پہ اور اپنے گناہ پہ غلبہ پانے چاہتے ہو تو بلند آواز سے دعا کرو تاکہ ابلیس یہودا کے ببر کی گرج کو سن کر ہماری زندگیوں سے بھاگ سکے. اور ایک بات, خدا کے خادم بشپ ڈاکٹر ہانگ ڈوکم جن کی کتاب ہے آگ کا سفر. کون سی کتاب ہے؟ اور اس کتاب کے اندر وہ ایک بات بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عبرانیوں کے خط میں یہ بات بتائی گئی کہ یسوع نے اپنی بشریت کے دنوں کے اندر زور زور سے اور چلا چلا کر دعا کی. کیسے دعا کی تھی؟ زور زور سے اور چلا چلا کے کیا کی؟ ہم سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی اس قدر بھی خدا کے زور دعا کی ہو کہ آپ کے پسینے چھوٹ گئے. اور سنیں, اور ساتھ وہ ایک بات بتاتا ہے. وہ کہتا ہے اگر آج جو نازک مزاج لوگ ہیں اگر وہ چلائیں گے نہیں اور خدا کے حضور زور سے دعا نہیں کریں گے تو وہ کبھی روح القدس کو ریسیو نہیں کر سکتے. وہ اپنی کتاب آگ کے ستون میں لکھتا ہے. وہ کہتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں پاکستان بدل جائے تو پھر ہر شخص کو یسوع کی طرح دعا کرنے کی ضرورت ہے. اچھا مجھے بتائیں, اگر یسوع زور زور سے چلا چلا کے دعا کر سکتا ہے تو آج کلیسیا کے لیے مشکل ہے؟ مجھے تو بڑا لگتا ہے. کئی دفعہ تو میں نے خادموں کو بھی دیکھا ہے وہ بیچارے سر سٹ کے ہنج بہ جائیں. میں کہنا لے بھی ہے بندہ پورا گرا نہیں ہوں. سنیں, روح القدس جب آپ کی زندگی میں آئے گا آپ کبھی سست نہیں ہوں گے کیونکہ وہ آپ کی سست مزاج کو ختم کر دے. جب روح القدس آپ کی زندگی میں آئے گا تو یاد رکھیں آپ کی زندگی کی سستی ختم ہو جائے گی. اگر آپ دعا کرنے میں سست ہیں, آپ سے دعا نہیں ہوتی تو یہ سست مزاجی ہے. ایسے لوگ روح القدس حاصل نہیں کر سکتے. سو یاد رکھیں عبرانیوں کے خط میں جیسے بتایا گیا کہ ہمیں یسوع کو دعا کرتے ہوئے وہاں پہ بتایا گیا کہ وہ زور زور سے اور چلا چلا کر دعا کرتا تھا. آئے اس حوالے کو دیکھ لیں تاکہ ہم اس بات کو زیادہ سمجھ سکیں. عبرانیوں کے نام جو خط ہے اس کا 5واں باب اور اس کی 7 آیت, صرف ایک ہی آیت کو ہم پڑھیں. اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر. کیسے جی؟ زور زور سے. تو کیا ہمیں بھی پکارنا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیں تو اپنے منہ کو خوب کھولو اور میں سے تو مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں. ایک دفعہ ایلڈر صاحب کہنے گیا وہ سارے دعا کریے وہ بعض ایلڈر صاحب دی آندھی اگے آئیں سارے ستے ہوں. یہ سستی کو ختم کرنا ہے اگر روح القدس چاہیے. اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور ساتھ اس نے کیا کیا جی؟ اچھا گھر میں جب کسی بچے کو آپ روتا دیکھتے ہیں تو اس کی آواز نکلتی ہے کہ نہیں؟ آنسو کاٹتے باز بہت ہی ہوتی ہے. تو اگر ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں تو ہمیں بھی اپنے باپ کے سامنے اپنے آنسو بہانے, ہمیں اسے کہنا ہے ہمیں تیری ضرورت ہے.
लेकिन उसने ज़ोर ज़ोर से और पुकार कर उसके हजूर दुआ की, और फिर साथ क्या किए हैं जी? आंसू भी बहाए हैं। और आए आज इन 4 बातों को अपनी ज़िंदगी में लेकर जाएं। नंबर 1, हकीकी तौबा करें। नंबर 2, मसीह के साथ लव करें और उसके हुक्मों पर अमल करना शुरू करें। और नंबर 3, अपनी ज़िंदगी में प्यास पैदा करें, क्योंकि वो प्यासी ज़मीन पर पानी को अंडे देगा। और नंबर 4, हमने उसे पुकारना है, लेकिन रूहुल कुछ मांगो तो फिर तुम्हें क्या होगा? मिलेगा। आमीन। आए अपनी कदमों पर खड़े हों, खुदा आपको बरकत दे। और मैं चाहता हूँ आज चंद